نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته وصلحاء ملته والعلماء العاملين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، عزیز طلبہ و طالبات اور جملہ خواتین و حضرات، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر اس سلسلہ وار گفتگو میں اس نکتے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا یہ کہنا درست ہے عقیدے کے باب میں کہ صرف قرآن کافی ہے اور ہم صرف قرآن ہی کو حجت مانتے ہیں، سنت رسول، حدیث رسول اور کوئی اور سورس ہمارے لیے حجت نہیں. اس کی حیثیت تاریخ کی ہے، ایک اچھی رہنمائی کی ہے، دیٹس اٹ، وہ بائنڈنگ نہیں ہے. اور حجت اور اتھارٹی صرف قرآن ہے. اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا کہنا نہ صرف گمراہی ہے بلکہ کفر ہے. اور یہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کا انکار ہے. ایسا تصور، چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 150 آیات کریمہ قرآن مجید کی صرف وہ ہیں جن سے حضور علیہ السلام کی اطاعت کا، اتباع کا، سنت کا، حدیث کا اور اسوہ مبارکہ کا حجت ہونا، بائنڈنگ ہونا، اتھارٹی ہونا ثابت ہوتا ہے. 150 آیات کریمہ قرآن مجید، اور اس کے علاوہ پھر اور بہت سی آیات ہیں جو مختلف انداز میں اسی سبجیکٹ کو ایلیبوریٹ کرتی ہیں. تو گویا ایسا کہنا کہ صرف قرآن ہی حجت ہے اور کوئی شے حجت نہیں، یہ قرآن کے حجت ہونے کا بھی انکار کرنا ہے. اس پر بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی اور ہم آیات قرآنی سے ہی اس موضوع کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. آج جس نقطے پر گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اسی طرح جوڑا اور باہم لازم و ملزوم کیا ہے جس طرح اللہ نے اپنی ذات پر ایمان اور رسول پر ایمان کو جوڑ کر لازم و ملزوم کیا ہے. جیسے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح طاعت اللہ اور طاعت الرسول، اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا. اور پچھلی نشستوں میں اس بات پہ میں نے روشنی ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو اور آپ کی بعثت کو ایمان سے بھی پہلے، اس سے بھی بڑا احسان قرار دیا ہے. 2 احسان جتواتے ہوئے کہ ایک بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان ہے، اللہ نے خود ڈکلیئر کیا قرآن میں، اور ایک ایمان کو اللہ پاک نے اپنا احسان جتایا، ڈکلیئر کیا. اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت اور رسالت اور آپ کی ذات ستودہ صفات، وہ احسان الہی ہے کہ اس احسان کے ذریعے ہم ایمان کے دوسرے احسان تک پہنچے. یہ احسان دوسرے احسان کا ذریعہ اور وسیلہ بنا، اور آقا علیہ السلام ہی کو اللہ پاک نے قرار دیا کہ ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانا یہ آپ کا کام ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.
یہ آپ نکالتے ہیں، آپ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ اب اسی کے تسلسل میں آج بیان ہو رہی ہے یہ بات کہ کفار کو رد کرتے ہوئے قرآن مجید میں کئی بار ایمان کا ذکر آیا ہے، اور ایک بڑا عجیب استدلال ہے آج کے ہماری اس گفتگو میں، آج کی نشست میں، وہ یہ کہ جب کفار کا رد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو حضور علیہ السلام پر، تنہا حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، صرف اس کو اللہ پر ایمان لانا قرار دے دیا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی کفار کو رد کرتے ہوئے ان کی ترکیز، ان کو کنسنٹریشن کروائی ہے ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول پر ایمان لاؤ۔ ایسے کئی مقامات قرآن مجید میں ہیں کہ جہاں کفار کے عقائد اور ان کے خیالات اور ان کے نظریات کو رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی ہے، اور اس جگہ پر اللہ پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا، ایمان باللہ کا ذکر نہیں کیا، صرف ایمان بالرسول کا ذکر کیا، اور ایمان بالرسول کے ذکر سے ہی اللہ نے اپنی ذات پر ایمان لانا مراد لے لیا کہ ایمان بالرسول ہی ایمان باللہ ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کا میں مضمون دینا چاہ رہا ہوں۔ کہا یا قومنا، انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے دائی کی آواز پر لبیک کہو، اللہ کی طرف بلانے والے، وہ جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا پچھلی نشست میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ تو نے ایک منادی بھیجا ہماری طرف اور ہم نے اس کی آواز سنی، وہ ہمیں ندا دے رہا تھا، تجھ پر ایمان لانے کے لیے پکار رہا تھا، ہم نے اس کی ندا کو سنا، قبول کیا، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، مومن ہو گئے۔ اب یہ اسی مضمون کا دراصل ایک اور انداز میں ذکر ہے، مگر یہاں جو میں نے عرض کیا وہاں فقط ایمان بالرسول کی اب بات ہوئی، اور ایمان بالرسول ہی کے اندر ایمان باللہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کو سنو اور لبیک کہو، اور آگے سنیے وآمنوا بہی، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہی، اس دائی کی آواز سنو، دعوت دینے والے پیغمبر کی آواز پر لبیک کرو اور اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس بلانے والے نبی اور رسول کی، اس دائی کی آواز پر لبیک کہو، وآمنوا بہی، اور اسی نبی پر ایمان لے آؤ، اس دائی پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس پر ایمان لانے کے صدقے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ بیان یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اجیبوا داعی اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ، مگر ایسا نہیں کہا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس طرح نہیں کہا اس دائی کی، اس پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اس پیغمبر پر ایمان لانا ہی حقیقت میں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب بھی گنجائش رہ گئی ہے یہ کہنے کی کہ رسول کی بات اور حدیث اور سنت حجت نہیں، صرف قرآن اللہ کا کلام حجت ہے۔ اب یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہے اسی پر ایمان لے آؤ، بس یہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس پر ایمان بن ہی نہیں سکتا اللہ کے ایمان کے بغیر۔ جب اس پر ایمان لاؤ گے تو اسے رسول سمجھ کر ایمان لاؤ گے نا، اس دائی کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ گے نا، کہ وہ اللہ کی طرف سے دائی بن کے آیا ہے، نبی رسول پیغمبر بن کے آیا ہے۔ تو جب اس پر ایمان لے آئے تو جو کچھ اس رسول نے پیکج دیا ہے اپنی دعوت میں، اس سب پر ایمان لے آئے، اس پر لبیک کا، تو اس پیکج کا پہلا حصہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔
کیونکہ وہ اللہ ہی کی طرف بلانے والا ہے۔ تو جب تم رسول پر ایمان لے آئے تو آٹومیٹیکلی اللہ پر ایمان آ گیا، کیونکہ وہ دعوت ہی تمہیں اللہ کی طرف دے رہا ہے۔ مگر آپ دیکھیے کتنی سگنیفیکنس اور کمپریہنشن ہے، اور کتنا انکلوسیو ہے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی انکلوسیوٹی دیکھیے کہ رسول پر ایمان لے آئیں تو گویا رسول کے دیے ہوئے سارے پیکج پر ایمان آ گیا۔ جو جو رسول پاک تم سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، جس جس شے کی دعوت دے رہے ہیں، ساری سنت، ساری حدیث، ساری دعوت، ساری تبلیغ، ساری تعلیم آ گئی۔ ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ جب اس رسول کی پوری دعوت پر ایمان لے آئے، اب اس دعوت میں صرف قرآن تو نہیں ہے بھائی، وہ تو ممبر پہ آقا علیہ السلام کھڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیا خطبہ میں صرف قرآن تلاوت کرتے تھے؟ یہ آقا علیہ السلام کی دعوت ہوتی۔ کعبہ کے صحن میں یا مکہ کی گلیوں میں یا طائف کے بازاروں میں یا مسجد نبوی کے ممبر پر جب آقا علیہ السلام خطاب کرتے اور لوگوں کو، خواہ وہ کفار و مشرکین مکہ ہوتے، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوتے، جب خطاب کرتے، دعوت دیتے، تو صرف جو وحی اتری ہوتی تھی قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے تھے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے خطاب کیا، فجر سے ظہر تک خطاب فرمایا ممبر پر، ظہر کی نماز پہ اترے تو اس کے بعد پھر عصر تک خطاب فرمایا، عصر کی نماز کے لیے اتری پھر مغرب تک نماز پر خطاب فرمایا، اور کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب واقعات بیان فرما دی۔ تو جب خطاب فرماتے تو صرف آیات کو تلاوت تو نہیں کرتے تھے، آیات کی شرح بھی کرتے، ان کے معنی بھی بیان کرتے، اس کی تشریح بھی کرتے، اس کے اطلاق اور امپلیکیشن بھی بیان کرتے، پھر اس کے ساتھ آگے اپنے الفاظ میں لوگوں کو دوزخ سے ڈراتے، جنت کی طرف بلاتے، تشریح کرتے، احکام کا اطلاق کرتے، لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے، سچویشنز کو ایڈریس کرتے، لوگوں کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے۔ یہ سارا کچھ جو بیان ہوتا، یہ حدیث اور سنت ہے۔ یہ تو آیات قرآنی نہیں تھی، یہ تو قرآنی آیات نہیں تھی بھائی۔ قرآن تو فقط اتنے الفاظ پر مشتمل ہوتا جو بذریعہ جبرائیل امین آیتوں کی شکل میں اترتا، وہ قرآن آیتیں اترتی، اور بغیر ایک لفظ اور حرف میں فرق کیے آقا علیہ السلام من و عن آگے سنا دیتے۔ قرآن کے لفظ میں، اس کی تلاوت میں تو ایک لفظ اور حرف کا بھی فرق نہیں کر سکتا، وہ تو ہوتا قرآن۔ اور باقی گھنٹوں جو میرے آقا علیہ السلام تعلیم دیتے، تبلیغ کرتے، ارشادات فرماتے، تشریحات فرماتے، وہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ سنت رسول، وہ حدیث رسول ہے۔ اور جو کچھ پھر کر کے دکھاتے، امپلیمنٹیشنل ایسپیکٹ، پریکٹس میں لاتے، ڈیمونسٹریٹ کرتے، کر کے دکھاتے، ہر سچویشن کے مطابق عمل کرتے۔ وہ جو عمل کر رہے ہوتے وہ آیات قرآنی تو نہیں تھی، وہ تو حضور کے اعمال تھے، آقا علیہ السلام کے افعال تھے، آپ کی پریکٹسز تھیں، آپ کی ڈیڈز تھے، وہ سنت تھی۔ تو جب حضور کی بات پر لبیک کہنا ہے تو آقا علیہ السلام کے پورے پیکج کو لبیک کہنا ہے، یا صرف اس میں سے آیات چن لینی ہے باقی چھوڑ دینا ہے؟ بڑی سمپل بات ہے۔ جو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اس میں سے آپ کیا کریں گے؟ آج 1400 سال بعد صرف آیتوں کو چنتے لے جائیں گے؟ آقا علیہ السلام ہی کے کلام میں سے، آپ ہی کے بیان میں سے، آپ ہی کے ایڈریس میں سے، آپ ہی کی سپیچ میں سے جہاں جہاں آیتیں آئیں گی چن کے کہیں گے یہ حصہ حجت ہے، اور کہیں گے جو بقایا فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام وہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ یہ مسلمانی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی کفر ہے؟ اس سے بدتر بھی کوئی گمراہی ہے؟ اور بدقسمتی یہ کہ گمراہی کے یہ گمراہی قرآن کا نام لے کر پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کا نام لے کر پھیلائی جا رہی ہے، علم کے نام پہ پھیلائی جا رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ اللہ نے صرف قرآن کو نہیں بھیج دیا ہماری طرف ڈائریکٹ کہ ہم سو کے اٹھیں تو ہر ایک کے شعور میں قرآنی آیات آ جائیں، پھر قرآن حجت ہوتا، صرف قرآن حجت ہوتا۔ اللہ نے تو بھائی پہلے اپنے محبوب رسول کو بھیجا ہے، کسی کو نبوت اور رسالت کا تاج اس کے سر پہ سجایا ہے، پھر اس پہ وہی فرمائی ہے، ان کی طرف قرآن بھیجا ہے، اور پھر ان کا عملی پیکر اور تشریح و تعبیر ان کی ذات کو بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ پیکج دو چیزوں کا کمبائنڈ ہے، قرآن اور سنت نبوی۔
یہ رسالت محمدی ہے۔ رسالت محمدی بھی دو چیزوں کو جمع کرنے سے بنتی ہے، قرآن جو اللہ نے اتارا، اور سنت و حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمونسٹریٹ کیا اور ایلیبوریٹ کیا۔ اور جہاں جہاں کنسرن تھے، خالی تھے، گیپس تھے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اس کو پھر آقا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، انٹرپریٹ کیا۔ تو یہ پورا پیکج رسالت ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت دی ہے، یہ سب کچھ کلام آقا علیہ السلام کے خطابات، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، جو کچھ فرماتے عمر بھر، یہ میرے آقا علیہ السلام کی دعوت ہے، ایک ایک لفظ دعوت ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت دینے والے کی دعوت کے پورے پیکج کو تسلیم کر لو، قبول کر لو، لبیک کہہ لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، من حیث الکل۔ آپ کو چننے کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں سے جو قرآن ہے وہ آیتیں چن لیں اور باقی کو چھوڑ دیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو تب اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور دوزخ کے عذاب سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ اب دوسرے مقام پر النساء 170 میں فرمایا، یا ایھا الناس، وہی مضمون ہے، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ ارشاد فرمایا، ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، سورہ النساء 170، اے لوگو، اے بنی آدم، قد جاءکم الرسول بالحق، نہیں کہا کہ تمہاری طرف قرآن آیا ہے، یہ ہے اصل بات سمجھنے والی۔ اللہ پاک نے نہیں کہا کہ میں نے تمہاری طرف قرآن بھیجا ہے ڈائریکٹ، بس اسی کو تھام لو اور یہی کافی ہے اور کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الحم سے والناس تک پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا، قرآن پر تہمت لگا دی۔ خود قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن، کہ میں کافی ہوں، صرف میں حجت ہوں، میرے سوا رسول کی اور کوئی بات جو حدیث میں آئے، سنت میں آئے، ادر دین قرآن، وہ حجت نہیں ہے، اور کسی شے کو نہ مانو، فقط مجھے مانو، قرآن کو حجت مانو، کلام الہی کو مانو، رسول کے بقیہ فرمودات تمہارے لیے بائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ پورا کنسپٹ الحم سے والناس تک خود پورا قرآن کہیں نہیں کہتا۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، رجسٹر کر لیں۔ تو یہ بات قرآن نے نہیں کہی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم قرآن پہ تہمت لگا رہے ہیں یہ کہہ کر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بار بار جب ہمیں ایڈریس کرتا ہے کہتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس حق کے ساتھ رسول آ گیا۔ بھئی ہمارے پاس تو رسول آیا ہے، اس نقطے کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا ہمارے پاس، ہمارے پاس تو رسول آیا، نسل بنی آدم کے اندر رسول مبعوث ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کرتے ہوئے یہی کہا تھا، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی دعا بھی یہی تھی، ان میں رسول بھیج۔ پھر سلسلے ہدایت کے، قرآن کے، کتاب کے، رہنمائی کے سارے رسول کے جسد پاک سے پھوٹیں گے، پھر رسول کے ذریعے سے آگے سب کچھ ملے گا۔ رسول ہوگا تو کتاب آئے گی، نبی رسول مبعوث ہوگا تو وہی آئے گی اور قرآن آئے گا، پھر لوگوں کو پہنچے گا، رسول بھیج۔ پھر اس کا جواب آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا سورہ بقرہ میں اللہ کی طرف سے، وہ جواب بھی یہ تھا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جواب بھی آیا تھا، ہاں اسی طرح ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا، سورہ بقرہ میں رسول بھیجا، تم ہی میں سے بھیجا، تمہارے اندر بھیجا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، تو تلاوت بھی رسول کرتے ہیں اللہ کی آیتیں ہم پر، آپ سن لیجئے، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں نفوس کا، پھر تمہیں اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھنے والا ہے،
یہ آیتیں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، 4 مقامات پر یہ ایک ہی آیت، ایک ہی مضمون 4 مقام پر آیا ہے۔ جب فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تو یہاں تک بات کلیئر ہوئی کہ ہماری آیتوں سے مراد قرآن۔ مگر کون تلاوت کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ، صحابہ پہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَيُزَكِّيكُمْ، پھر تمہارے نفوس اور قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اس پر گفتگو میں نے پہلی کسی نشست میں کر دی۔ تمہاری سیلف پیوریفیکیشن تمہاری کرتے ہیں، تمہارے اندر کو، نفس کو، قلب کو، باطن کو صاف ستھرا کر کے اجلا کرتے ہیں، اس تمہارے دل اور دماغ کے برتن کو اس قابل کرتے ہیں کہ آگے قرآن کا علم اور فہم آ سکے۔ یزکیکم، یہ 2 شرطیں کر کے اب فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ الکتاب والحکمہ، اور پھر تمہیں یہ کتاب سمجھاتے ہیں، اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو پہلے قرآن اتارا، آقا علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی، پھر ہمارے دل و دماغ کو تزکیہ کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کے قابل بنایا، نور بھرا۔ جب تزکیہ فرمایا تو پھر وَيُعَلِّمُكُمْ، اب یعلم سے مراد کون ہے؟ کہ تمہیں اس کتاب قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ تو 2 چیزوں میں فرق کیجئے۔ پہلے آ چکا یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تو جس کو کہا جاتا ہے قرآن، ٹیکسٹ آف قرآن، وہ تو ہو چکا بیان، وہ تو تلاوت قرآن میں آ گیا۔ قرآن پورا، اس کا ٹیکسٹ الحمد سے لے کے والناس تک تمام آیات قرآنی، یہ تو لفظ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے، اس میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ آ گیا۔ اب جب پورا قرآن، اس کا ٹیکسٹ، اس کا متن الحمد سے والناس تک 114 سورتیں بتمام و کمال اس میں آ گئیں، پھر تزکیہ کے بعد جو آگے لفظ آ رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور پھر وہ تمہیں اس کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ بڑا خاص نقطہ سمجھنے والا ہے، اور مشکل نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے، عام آدمی بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ تو قرآن تو پہلے آ چکا، جس کی تلاوت کی وربیٹم، ورڈ بائی ورڈ، سینٹنس بائی سینٹنس، لیٹر بائی لیٹر قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ دیا، تو قرآن کا ٹیکسٹ تو آ گیا۔ اب فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اب اس کا علم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ وہ جو اس کی تعلیم دیتے ہیں، مجھے بتائیے کیا ایگزیکٹلی وہی لفظ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا اسی کو پھر پڑھنے کا نام تعلیم ہے؟ بھئی یہ تو تلاوت کے لفظ میں آ گیا، یتلو، تلاوت کرتے ہیں۔ کیا اس کا نام تعلیم ہے کہ پھر دوبارہ تعلیم کی باری آئی تو پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بس اس طرح پڑھتے جانا، اس کا نام تعلیم ہے؟ نہیں، یہ تو تلاوت میں آ گیا۔ کیا اس کا نام تعلیم ہے؟ پھر اگلی کوئی صورت آ گئی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ تعلیم ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تلاوت ہو رہی ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ یہ سارا کچھ کیا یہ تعلیم کتاب ہے؟ نہیں۔ آپ میں سے ہر شخص، بچہ بھی کہے گا نہیں یہ تلاوت ہے، اس کو ریسیٹیشن کہتے ہیں، ایجوکیشن نہیں کہتے، نالج نہیں، یہ ریسیٹیشن ہے۔ تو یہ تو بیان ہو گیا، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو قرآن مجید 4 مقامات پر بار بار یہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر تمہیں اسی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اب بولیے تعلیم سے مراد کیا ہوا؟ اب میں قرآن کوٹ کر رہا ہوں، ایک ہی آیت میں 2 لفظ ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر تم اسی کتاب جس کی تلاوت کی تھی، جس کو ریسائٹ کیا تھا،
ورڈ بائی ورڈ وربیٹم سینٹنس بائی سینٹنس جس کو پڑھ کے سنایا تھا تمہیں تمہارے اوپر، وہ تو قرآن سن لیا، اب اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو بولیے اب جو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس قرآن مجید کی آیات پر سم تھنگ ایڈیشنل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ اضافی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر تو میں نے آپ کو بتایا پھر انہی آیتوں کو پڑھنا ہے، یہ تو تلاوت ہو گئی، تعلیم نہ ہوئی۔ تو تعلیم کا مطلب ہے اب اپنے پاس سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کے معنی بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس کی توضیح کرتے ہیں، اس کے اطلاقات بیان کرتے ہیں، اس کے اندر فروع اور اس کی برانچز کو بیان کرتے ہیں، اس پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور کئی اور مسائل جو سامنے آتے ہیں اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ وہ جتنی تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں معانی اور مراد کے ساتھ ساتھ، وہ قرآنی آیات نہیں ہوتی، وہ حدیث ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ سنت اور حدیث مترادفات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، میں اس کی باریک ٹیکنیکل فرق میں نہیں جا رہا ہوں۔ حدیث نبوی کو اور سنن کو ایک ہی لفظ بول دیا جاتا ہے، اب آپ آسانی کے طور پہ یہ سمجھ لیں، فنی چیزوں میں نہیں جا رہا۔ بعض اوقات آقا علیہ السلام نے جو چیز کر کے دکھائی اس کو سنت کہہ دیتے ہیں عمل کو، اور جو ارشاد فرمایا اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں۔ لیکن حدیث کی تعریف یہ ہے کہ آپ کا ہر قول، ہر عمل اور فعل اور ہر چیز جس کو آپ نے برقرار رکھا، سرٹیفائی کیا، ویریفائی کیا، وہ ساری چیزیں کمپریہنسو لفظ ہے حدیث۔ اب تلاوت تو ہو گئی آیات ربانی جو اترے تھے، الفاظ جبرائیل امین جو لائے تھے، اور پھر اس کی تعلیم کتاب جو آئی کہ تعلیم دیتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ تو پھر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہوں گے، اس کی شرح ہوگی، اس کی تفصیل ہوگی، اس کا بیان ہوگا۔ جیسے ابھی بھئی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے پہلے آیت پڑھتا ہوں، یہ تلاوت آیات ہے، اور پھر میں اس کا انالیسس کر رہا ہوں، اس کی تشریح کر رہا ہوں، تعبیر کر رہا ہوں، اس کی امپلیکیشنز بیان کر رہا ہوں، اس سے اٹھنے والے سوالات کا جواب دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ کئی متعلقہ مسائل کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ یہ جو باقی کچھ بیان کر رہا ہوں وہ میرا کلام ہے، وہ میری تشریح ہے، میری تعبیر ہے۔ بس اسی طرح آقا علیہ السلام بھی سمجھاتے تھے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ آقا علیہ السلام کا سمجھانا کجا، ہمارا کجا۔ تو میں یہ بات آپ کے ذہن نشین کرا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام بھی صحابہ کرام کے سامنے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے، پھر ان کے معنی سمجھاتے، پھر مراد سمجھاتے، پھر اس کی تشریح کرتے، تعبیر کرتے، اس کے اطلاقات کرتے، اس کی اپلیکیشنز بیان کرتے، پھر جو سوال اٹھتے ان کے حوالوں سے پھر ان کے جواب دیتے۔ یہ سارا کچھ جو بیان کرتے in addition to the recitation of قرآن، قرآنی آیات کے الفاظ کے علاوہ یہ سب کچھ یہ حدیث نبوی تھا، یہ سنت نبوی تھا۔ تو جب فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، اور پھر وہ تمہیں اس کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تو لفظ تعلیم میں ساری حدیث آ گئی، کل آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی حدیث، آقا علیہ السلام کا اسوہ، آقا علیہ السلام کی تعبیرات، آپ کی تشریحات، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، جو کچھ امت کو سمجھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ یعلمکم الکتاب میں آ گئے، اور کچھ والحکمہ، اور اس کے ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کا معنی امام شافعی نے بیان کیا کہ جو ان کو پہنچا صحابہ اور تابعین سے، وہ اس سے مراد سنت ہے، کہ سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور حکمت سے مراد آپ دانائی بھی لے لیں، وسیع تر معنی لے لیں، دانائی، فہم، تدبر، ریزننگ، وسیع معنی لے لیں۔ تو اب جو تدبر سمجھا رہے ہیں، تفکر سمجھا رہے ہیں، ریزننگ دے رہے ہیں، دانائی اور دانش ربانی تمہیں پہنچا رہے ہیں، ہمیں پہنچا رہے ہیں، وہ سب کچھ حدیث کے زمرے میں آ رہا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی آیات قرآنی میں نہیں ہے، آیات قرآنی تلاوت کے تحت آ چکی، قرآن جسے ہم کہتے ہیں اس کی تلاوت ہو چکی۔ اب اس تلاوت کے بعد ان آیات پہ جتنا بیان ہو رہا ہے، جو کچھ خطاب ہو رہا ہے آقا علیہ السلام کا، اس کا ایک ایک لفظ وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ تو قرآن نے جوڑا ہے کہ پہلے تم پر قرآن پڑھتے ہیں، پھر تزکیہ کے بعد قرآن کی تشریح کرتے ہیں، تمہیں اس کا علم اور تعلیم دیتے ہیں، پھر حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کام ہے جو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آپ کے فرائض نبوت اور فرائض رسالت میں سے ہے
اس لیے اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور فرمایا کما ارسلنا فیکم، اسی طرح ہم نے رسول پاک کو اس غرض سے تم میں مبعوث فرمایا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا، تم ان پڑھ تھے، تمہارے اندر اللہ نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان پر پہلے اللہ کے قرآن کو تلاوت کریں، آیاتوں کو، اور پھر ان کا تزکیہ کریں، پھر اس کی تعلیم دیں، تشریح کریں، اس کا بیان کریں اور حکمت اور دانائی سکھائیں۔ یہ جو دو حصے ہیں حکمت اور دانائی کے اور قرآن کی تعلیم کے، دو حصے سنت اور حدیث ہے، ایک حصہ قرآن ہے۔ اس آیت میں سن لیجئے، یہ 4 مقامات پر آیت آئی ہے بے اختلاف الفاظ، اور ان 4 اور ایک مقام پر جہاں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہاں 3 حصے آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے ہیں، 3 حصے، بلکہ 4 حصے کر لیں، 4 حصے سنت اور حدیث کے ہیں، ایک حصہ قرآن کا ہے۔ ہم کون سا دین لیے پھرتے ہیں؟ 5 حصے جو آقا علیہ السلام نے امت کو عطا کیے، اس میں سے 4 حصوں کو ہم رد کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کے حجت نہیں، ایک حصہ ماننا چاہتے ہیں، ہمارا دعوی دین بھی رد کر دیا جائے گا۔ دیکھیے 5 کون سے؟ پہلے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تمہارے اندر کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں، اور تم پر وہ ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یہ حصہ قرآن کا ہے، یتلو اس کی تلاوت ہوتی، ایک حصہ۔ اگلا ویزکیکم، اور پھر تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے قلب و باطن کو، نفوس کو صاف کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام آتے عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے دل میں یہ خیال آتے ہیں، ان کو فرماتے جاؤ اللہ کا ذکر کیا کرو، ہمارے یہ پرابلمز ہیں، کسی کو فرماتے جاؤ استغفار کیا کرو، ہمارے یہ وہم اور یہ گمان آتے ہیں، کسی کو وہ کوئی اور تعلیم وظیفہ عطا کرتے، کسی کو کہتے آؤ روزے رکھو، کسی کو صفہ کے صاحبان کے نیچے ٹھہرا لیتے، آؤ رات دن میری صحبت میں گزارو تمہاری تربیت کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام علمی طریقے سے بھی، عملی طریقے سے بھی، توجہ کے طریقے سے بھی، صحبت کے طریقے سے بھی ان کا تزکیہ فرماتے، جو صحابہ کرام مزکہ ہو جاتے نفوس میں۔ یہ سارا عمل، یہ تلاوت قرآن نہیں تھا، یہ جو کچھ بھی آقا علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے، جو ان کے تزکیہ کے لیے جو بھی طریقہ کار تجویز کرتے، وہ سب کچھ احادیث میں ہے، تو یہ بھی حدیث ہوا۔ یعنی اگر ان کو کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے لیے کسی کو کہی تو آیت تو ہوئی آیت، مگر وہ جو ایکسٹرا حکم دیا کہ اس آیت کو اتنے بار پڑھو، اس وقت پڑھا کرو، یہ سارا حکم حدیث ہو گیا۔ اگر یہ حدیث حجت نہ ہو تو اس صحابی کو وہ آیت کتنے بار پڑھے، کس وقت پڑھے، اس کا سبق ہی نہیں ملا۔ تو یہ سارا تزکیہ کے لیے جو سبق آقا علیہ السلام دیتے وہ حدیث ہو گئی، وہ سنت ہو گئی۔ تو ایک حصہ قرآن کا ہوا، ایک حصہ سنت کا آ گیا، وَيُزَكِّيكُمْ 2۔ تیسرا حصہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تم بیٹھتے ہو، ہمارے پیغمبر میرے محبوب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سب حدیث ہوتا ہے۔ کئی گھنٹوں کا خطبہ ارشاد ہوتا ہے، وہ سب حدیث ہوتا ہے۔ تم سب کو لے کے میرے حبیب شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے گئے، صحیح مسلم میں ہے، اور ان پہ نماز پڑھی، دعا کی، ممبر بچھایا اور کھڑے ہو کے خطاب کیا، وہ سب حدیث ہوتا ہے۔ سفر و حضر میں خطاب کرتے ہیں، تمہیں حدیث ہوتا ہے۔ سفر و حضر میں تعلیم دیتے ہیں، قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں۔ تم نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن میں حکم آ گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو کیسے پڑھیں؟ تو فرمایا اقیموا صلوا کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھا کرو۔ یہ سب حدیث ہو گئی، ساری سنت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ہزارہ سوالات کر ڈالے زندگی میں، لاکھوں سوالات کیے،
23 برس کی زندگی میں، جو بعثت کی 23 برس کی حیات مبارکہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے لاکھوں جواب دیے، وہ سب حدیث بنے۔ ان میں بے شمار چیزیں قرآن مجید کے ریلیشن میں بھی تھی، اور کئی چیزیں ان کی اپلیکیشن میں بھی تھی، کئی چیزیں زندگی کے باقی معاملات کو ایڈریس کرنے والی تھی۔ تو یعلمکم الکتاب، تیسرا حصہ پھر حدیث کا آ گیا کہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، یہ بھی حدیث ہو گئی اور سنت ہو گئی۔ چوتھا حصہ والحکمہ، اور تمہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ سب چیزیں اضافتاً ہو رہی ہیں، وہ بھی حدیث آ گئی، وہ بھی سنت میں آ گیا۔ کیونکہ اگر محض قرآن مجید کی آیت کو کہیں تو وہ تو یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت قرآن میں آ گیا وہ بیان۔ اب اس کو پڑھنے کی جو بھی تلقین فرمائیں گے، جو طریقہ دیں گے، جتنا عدد بیان کریں گے، اس میں سے جو کچھ معانی اخذ کریں گے، جس مقصد کے لیے اس آیت کا استعمال بتائیں گے، وہ سارا کچھ حدیث اور سنت میں آئے گا۔ اور پھر اس کی تشریحات کریں گے، عقلی تشریحات، جو آج کی سائنس بھی بنے گی، جو فلسفہ بھی بنے گا، جو اخلاق بھی بنے گا، جو معاشرت کے قواعد بھی بنیں گے، اسی قرآن میں سے اخذ کرتے جائیں گے میرے آقا علیہ السلام، اور ایک پورے دین کا، ایک معاشرت کا، ایک معیشت کا، سیاست کا، اجتماعی تعلقات کا ایک نظام بنتا چلا جائے گا، خواہ اس کی بیس اور فاؤنڈیشن قرآن ہی تھا، اور خواہ وہ آقا علیہ السلام کے اپنے ارشادات تھے، وہ جو پورے دین کی اور دین کے نظام کی عمارت کھڑی کر دی، وہ الحکمہ، وہ بھی ساری حدیث ہوئی۔ 4 حصے ہو گئے۔ 5واں حصہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر کئی چیزیں اور ایسی رہ جاتی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں وہ بھی سکھاتے اور اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ جو تم نہیں جانتے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے، تم آ کے میرے رسول سے پوچھتے ہو، رسول بتاتے جاتے، سمجھاتے جاتے، تعلیم دیتے جاتے ہیں، یہ سب کچھ حدیث ہے۔ تو گویا 5 فرائض آقا علیہ السلام نے ادا کیے، 5۔ اس کو فرائض پنجگانہ رسالت کہتے ہیں۔ قرآن اتنا، اس کی تلاوت کی، اہل ایمان صحابہ ان کے نفوذ کا تزکیہ فرمایا، ان کو قرآن کی تعلیم دی اور تشریح دی اور معانی سمجھائے اور تفصیلات دیں، اور ان کو حکمت اور دانائی اور دانش کی باتیں عطا کی، اور 5واں جو کچھ وہ مزید نہیں جانتے تھے، جو کچھ پوچھتے گئے وہ بتاتے گئے۔ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ نطفہ حرام ہے۔ اس کو اس کے باپ کا نام بتا دیا، تو صحابہ کرام تو یہاں تک پوچھنے آ جاتے تھے۔ ایک کھڑا ہو گیا مجلس میں، پوچھا یا رسول اللہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کسی نے اپنی ذات کے مسائل پوچھ لیے، کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے بہترین عمل کون سا ہے؟ جو کچھ کوئی نہیں جانتا تھا، اس کو کھلی اجازت تھی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پوچھ لے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل، اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ اس کو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے حال کو دیکھتے ہوئے فرمایا نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پھر ایک اور صحابی آ گیا، اسی طرح کی مجلس بپا ہے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سوال وہی تھا جو کل اس نے پوچھا تھا، یا مراد دوسری ایک مجلس میں پوچھا تھا ایک اور صحابی نے، آج ایک اور مجلس میں دوسرا صحابی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے، حسن سلوک سے پیش آنا۔ سوال ایک ہی ہے، جواب بدل گیا۔ پھر ایک اور مجلس بپا ہے، ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل؟ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سوال ایک ہی ہو رہا ہے مگر کرنے والے لوگ جدا ہیں، جواب جدا جدا دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام مختلف دے رہے ہیں۔ کیوں مختلف دے رہے ہیں؟ جب سوال ایک ہے، وہ ہر ایک کی حال کو جانتے ہیں، ہر ایک کی قلبی کیفیات کو جانتے ہیں، ہر ایک کی ذہنی نفسیات کو جانتے ہیں، ہر ایک کے اندر کی من کی ضرورت کو جانتے ہیں، اس کو جواب اس کی ضرورت کے لیے دے رہے ہیں۔ چونکہ طبیب بھی ہیں، معالج بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، آقا بھی ہیں، استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب یہ جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے بھئی، یہ قرآن تو نہیں ہے، یہ کسی آیت میں تو نہیں آیا، یہ سب حدیث ہے، یہ سنت نبوی ہے۔
اعلیٰ حاصل قیاس، کوئی پوچھا یا رسول اللہ بہترین اخلاق کیا ہے، اس کو اس کا جواب دے رہے ہیں، برے اخلاق کیا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو گویا ایک پوری زندگی کو ایک مکمل نمونہ بنانے کے لیے آقا علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے یہ یعلمکم الکتاب بھی ہے، الکتاب کے بعد الحکمہ بھی ہے، اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اس کی تعلیم بھی ہے۔ تو 5 حصے مکمل ہو گئے، 5۔ اب ان 5 میں قرآن اٹ سیلف، ٹیکسٹ آف قرآن کتنے حصے ہے؟ ایک حصہ پہلا، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر میری کتاب قرآن کی ہماری آیتیں تلاوت کرتی۔ تو پہلا فریضہ جو آقا نے ادا کیا وہ ہمیں قرآن دیا اور پڑھ کے سنایا۔ 4 فرائض قرآن مجید کے ساتھ ایڈیشنل اپنے فرائض رسالت کی ادائیگی میں اور انجام دیے۔ وہ سارا جو کچھ فرمایا باقی 4 میں، اس میں قرآن کہیں شامل بھی ہوتا، کہیں قرآن کی تشریح شامل ہوتی، کہیں قرآن کا ٹیکسٹ شامل ہوتا، کہیں اس کی تعبیر شامل ہوتی، کہیں بیان شامل ہوتا، کہیں آقا کا اجتہاد شامل ہوتا، کہیں ذاتی فہم شامل ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہیں آپ کی حکمت و بصیرت شامل ہوتی۔ تو 4 حصے فرائض رسالت کے وہ حدیث اور سنت پر مبنی۔ اب آج یہ کہنا کہ صرف قرآن حجت ہے اور کوئی چیز حجت نہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے فرائض رسالت میں سے جو آقا علیہ السلام نے ادا کیے ایک حصہ مان لیا اور 4 کو پھینک دیا، دین اٹھا کے پھینک دیا آپ نے۔ ایک 5واں حصہ مانا اور 4 حصے دین کے آپ نے پھینک دیے۔ 4 حصے فرائض رسالت کی ادائیگی میں مبنی بر حدیث و سنت نبوی ہیں، مبنی بر حدیث و سنت ہے۔ ایک حصہ قرآن ہے، خواہ وہ 4 حصے قرآن کی تشریح میں بھی آ جائیں، اس کی تعبیر و تشریح اور اس کے بیان میں بھی آ جائیں، اور خواہ قرآن مجید جن چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جس نے اور وہ انسانی زندگی کی ضرورتیں ان کے ارشادات میں بھی آ جائیں، ہر صورت میں وہ آقا علیہ السلام کے 4 حصے جو فرائض نبوت اور فرائض رسالت کے ادا ہو رہے ہیں وہ حدیث اور سنت کے ذیل میں آتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں، یہ سراسر کفر ہے، یہ رسالت کا انکار ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرنے کے لیے میں اس کو کافی سمجھتا ہوں۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کریں گے، اور یہ سبجیکٹ ہمارا قرآنی آیات کے حوالے سے چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔